ان المصدقین والمصدقات، بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ مال کا بھی ہے، جان کا بھی ہے، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ، مال جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی مال دیتے ہیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھا دے گا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی پھر صدیقین میں شمار ہوں گے۔ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اللہ کے حضور شہید بھی شمار ہوں گے، شہید یعنی اللہ کے دین پر گواہی دینے والے، شہادت علی الناس، لوگوں تک بات پہنچانے والے، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر، ونورہم، اور ان کے لیے پھر وہ نور بھی ہوگا، والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، پھر ایسے لوگ ہوں گے دوست کی۔ اور کفر سے مراد یہ پنجابی والا کفر نہیں ہے، عربی والا، ناشکری کریں گے، یعنی ایمان لانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، صرف اللہ رسول کو ہی مانتے رہیں گے، تو ان کے لیے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں سر، یہ جن کی زبان میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور نبی بھی موجود ہیں، سر ان صحابہ نے پھر رومن اور پرشین امپائر الٹنی تھی نا، ان کا ایمان کس لیول کے اوپر تھا۔ اسی لیے خالد بن ولید جب یعنی عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلے، ہیرا شہر کے پاس یعنی پہنچے، تو جب ہیرا کے وہ سفید محل کو دیکھا نا، تو کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ کس چیز کا؟ کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نئی نئی دعوت شروع کی تھی نا، اور آپ مکے میں اکیلے تھے، آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا، تو میں ایک دفعہ حضور کے پاس سے گزرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب رومن اور پرشین امپائر کو میرے قدموں میں ڈال دے گا، اور اللہ کی قسم میں یہاں پہ کھڑا ہوا وہ سفید ہیرا کا محل بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی وہاں تک پہنچیں گے۔ اور وہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے اور وہی وہاں پہ پہنچے، اور جب لکھا کرتے تھے نا خط یہ مخالفین کو، تو کہتے تھے میں وہ فوج لے کے آیا ہوں کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو محبوب رکھتے ہیں، تو لڑو پھر۔ جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہے، 302 ہے چلتی پھرتی، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ جو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنی ہے، میں نے کرنی آج ہی مرنا ہے، سر اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر کا اسلحہ، ان کی ریزروڈ آرمیز، کیسے آپ دیکھیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو انہی سے ہی اسلحہ چھین کے، انہی سے منجنیقیں چھین کے، انہی کو الٹ کے رکھ دیا۔ بنو تمیم نے جنگ قادسیہ کے اندر یعنی ہاتھی جب لے کے آگے، تو عرب کے گھوڑوں نے تو ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں کے گھوڑے جو ہے بھاگ گئے، بنو تمیم پیدل ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو گرایا۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے جنگ قادسیہ میں۔ سر وہ 8,000 مسلمان تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، آج ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتا، اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے، صحابہ بھی تھے کچھ۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سر، جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، اور ان قربانیوں کے لیے جو بجلی بھری تھی نا، اس کتاب نے بھری تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا، یعنی جو کتاب کو پکڑیں گے وہ عروج پہ جائیں گے، وہ صحابہ، اور ہم چھوڑ کے خوار ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کی ہی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے۔